ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ہیں۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں؟ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں، باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامد کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے۔ اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ کیونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے کہ گھوڑا تو میرا لگتا ہے اور وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 میں ایک بندہ گھما دے؟ یہ اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ تو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے بحث پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئی اور حضرت سعد سے پوچھنے لگی آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاضر کا ہے۔ فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ۔ ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما۔ ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے۔ پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا۔ اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے۔